الیکشن قریب آتے ہی سیاسی سرگرمیوں میں تیزی، نون لیگ اور JUIF میں آئندہ انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق، قومی صوبائی نشستوں پر امیدوار باہمی اتفاقی رائے سے اتارنے کا فیصلہ، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ نواز شریف نے فضل الرحمان کو MQM کے ساتھ طے پانے والے انتخابی معاہدے پر اعتماد میں لیا۔ سندھ میں تینوں جماعتیں دیگر اتحادوں سے مل کر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے میدان میں اتریں گی۔ پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری سے PPP پنجاب کے رہنماؤں کی ملاقات۔ PPP وسطی پنجاب کے قائم مقام صدر رانا فاروق سعید، اسلم گل اور دیگر رہنما ملاقات کرنے والوں میں شامل۔ ملاقات میں پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ کیا نواز شریف کے خلاف جھوٹے مقدمات ختم ہونا لاڈلا پن ہے؟ مسلم لیگ نون پوری طرح الیکشن کے لیے تیار ہے۔ پارٹی دیکھے گی کون جیت سکتا ہے، اسے ہی ٹکٹ ملے گا۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ نواز شریف جلد پورے ملک کا دورہ کریں گے۔ غریب آدمی کی زندگی مشکل نہیں، ناممکن ہو چکی ہے۔ کاروباری مسائل کا ایک ہی جگہ حل، مال روڈ الفلاح بلڈنگ میں بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر قائم۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے افتتاح کیا۔ کاروباری افراد کو 15 روز میں NOCs کا اجرا ہوگا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں محسن نقوی بولے، اوورسیز پاکستانیوں کو NOC کی سہولیات 10 دن میں دیں گے۔ فیصل آباد، گجرانوالہ، راولپنڈی، ملتان میں بھی اگلے 30 دن میں ایسے سینٹرز کھولے جائیں گے۔ میرے یہ مشاہدے میں بات آئی ہے کہ ہر 10 میں سے 7 لوگ ہاؤسنگ اسکیم کے فراڈ کا شکار ہیں۔ بہت سے کیسز انہیں حل کر لیے ہیں، مزید انہوں نے کیا حل کرنے کے قریب ہیں، اور ایسی اسکیمیں جن کی NOC متعلقہ ریگولیٹر نے دی ہے، صرف انہی پروجیکٹس میں انویسٹ کریں۔ بائنگ، سیلنگ، الاٹمنٹ، ٹرانسفر میں ریگولیٹر ول بی این اسینشیل پارٹ آف دا ٹرانزیکشن ڈیڈ فرام ڈے 1۔ تمام ٹرانزیکشنز بینکنگ چینل سے ہوں گے، کیش شوڈ بی ڈس الاؤڈ۔ لوگوں کو لوٹنے والے فصلی بٹیروں کے گرد شکنجہ سخت کیا جائے گا۔ ہر 10 میں سے 7 لوگ ہاؤسنگ اسکیم میں کرپشن کا شکار ہیں۔ نیب کو تبدیل کرنا کلیدی ذمہ داری ہے۔ کوئی ایک ادارہ کرپشن کا خاتمہ نہیں کر سکتا۔ کاروباری افراد نیب سے خوفزدہ نہ ہوں، نیب ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کا تقریب سے خطاب۔ بیڈز کے اوپر مریض، نیچے بلیاں، طبی سہولتوں کے فقدان پر مریض پریشان۔ صفائی کے ناقص انتظامات، گندگی، ریڈیولوجی وارڈ کو تالے۔ کوٹ خواجہ سعید ہسپتال کی حالت زار دیکھ کر وزیر اعلیٰ محسن نقوی برہم، مریضوں اور لواحقین نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ محسن نقوی نے MS کو فوری تبدیل کرنے کا حکم دے دیا۔ ڈینگی مچھر کے حملے نہ تھم سکے، لاہور میں 24 گھنٹے کے دوران ڈینگی کے 18 مریض رپورٹ۔ صوبے بھر میں 35 افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔ لاہور کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 20 مریض زیر علاج ہیں۔ CBD والٹن روڈ کی تعمیر میں بڑی پیش رفت۔ باب پاکستان میں امریکی قونصلیٹ بنانے کا فیصلہ۔ 110 کنال اراضی پر امریکی قونصلیٹ تعمیر کیا جائے گا۔ 40% کمرشل اراضی پر ڈیولپمنٹ بنایا جائے گا۔ امریکی قونصلیٹ کی منظوری پنجاب کابینہ اجلاس سے لی جائے گی۔ چین اور دیگر ممالک کے قونصلیٹ کو بھی CBD باب میں اراضی فراہم کی جائے گی۔ انسانی گردے فروخت کرنے والا گروہ بے نقاب ستوکتلا پولیس نے گینگ کے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان غریب اور نادار لوگوں کو پیسوں کا لالچ دے کر گردہ خریدتے تھے۔ ملزمان لوگوں کو ڈاکٹر عادل کے حوالے کرتے، ڈاکٹر عادل انہیں اسلام آباد لے جاتا تھا۔ ملزمان ایک گردے کے عوض متاثرہ شخص کو 2 لاکھ روپے دیتے تھے۔
انڈر گریجویٹ پالیسی میں اہم تبدیلی، دہائیوں سے پڑھایا جانے والا مطالعہ پاکستان کا لازمی مضمون ختم۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے انڈر گریجویٹ کی نئی پالیسی نافذ کر دی۔ مطالعہ پاکستان BA اور BSc میں لازمی مضمون تھا۔ زہریلے پانی سے سبزیوں کی کاشت ہرگز نہیں برداشت۔ شیراکوٹ میں 5 ایکڑ پر مشتمل شلجم اور بند گوبھی کی فصل کو تلف کر دیا گیا۔ قوانین کی خلاف ورزی پر کاشتکاروں کو سخت وارننگ۔ سیوریج کے پانی سے کاشت سبزیوں کو سبزی منڈی میں سپلائی کیا جانا تھا۔ کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ کسروس میں 7,000 سے زائد مقدمات درج، درجنوں گاڑیاں تھانوں میں بند۔ بغیر لائسنس 9,335 ڈرائیورز کے خلاف مقدمات درج ہوئے۔ LDA میں افسران کے تقرر اور تبادلے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ میمونہ سے ای خدمت ٹاؤن پلاننگ کا چارج واپس لے لیا گیا۔ رانا شعیب کو ای خدمت ٹاؤن پلاننگ کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ آمنہ ظفر کو ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈائریکٹوریٹ اپیل کورٹ کا چارج دے دیا گیا۔ پولیس ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات جاری۔ 5 ملازمین کی ہیلتھ ویلفیئر میڈیکل اخراجات کے لیے مزید 15 لاکھ روپے جاری۔ ٹریفک وارڈن محمد عرفان کو علاج کے لیے 5 لاکھ روپے دیے گئے۔ لاہور کے کانسٹیبل خالد حسین کو علاج کے لیے 1 لاکھ روپے دیے گئے۔ دودھ اور گوشت کی قیمت کا تعین نجی شعبہ کو دینے کی پالیسی تیار۔ وفاقی حکومت کا اختیار ختم کرنے کی پالیسی صوبائی حکومتوں کو بھجوا دی گئی۔ پالیسی کے مطابق دودھ اور گوشت کی قیمت کے تقرر کا اختیار پیداوار والوں کو دیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کا اختیار ختم کرنے کا فیصلہ صوبائی حکومتوں کی کیبنٹ کمیٹی سے مشروط ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کالج آف ارتھ اینڈ انوائرنمنٹ سائنسز کے زیر اہتمام 3 روزہ کانفرنس۔ وزیر مملکت برائے سیاحت سید وسیع شاہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ کانفرنس میں جرمنی، کینیڈا سمیت دیگر ممالک کے ماہرین بھی شامل ہوئے۔ شرکاء نے ماحولیات، آبی وسائل اور ماحولیاتی نظام پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر روشنی ڈالی۔ لاہور کی فضائیں پھولوں کی مسکراہٹ سے کھل اٹھیں۔ جیلانی پارک میں گل داؤدی کی 7 روزہ نمائش شروع۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان اور کمشنر لاہور نے نمائش کا افتتاح کیا۔ بے شمار گملوں میں سجے ہوئے کم و بیش 35,000 رنگ رنگ کے پھول سجائے گئے۔ نمائش میں شہریوں کے لیے میوزک شو اور لیزر لائٹ شو کا بھی انعقاد کیا گیا۔